ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وسیلہ کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، آیت سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا یا قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ وسیلے کا ترجمہ یہاں باریابی یا قرب بھی ہے۔ اب اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے نا، وسیلہ۔ اچھا، ایک عام بات آپ نے بھی سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے زیادہ گناہ گار کمزور ہیں، اس لیے ہم کو تو کوئی چاہیے ہوتا نا جس سے ہم پوچھیں یا چلے دعا کرانے کا تو حدیث میں کہا گیا ہے، لیکن ویسے ہی کسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تو روز آسمان دنیا پر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ اب آپ یہ دیکھیے جناب، ادھر پر جو وصل کا لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے جڑنا، ملنا، ایک دوسرے سے قرب ہونا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ساری چیزیں آ گئیں۔ نمبر 2 جو کہا گیا تھا وَجَاہِدُوا فِی سَبِیلِی لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد، کوشش، محنت۔ عام طور پہ لوگ جہاد کو لیتے ہیں کہ ضرور جو ہے نا بارڈر پہ جا کے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جہاد کا افضل ترین جو ایک مطلب افضل کہنا چاہیے نہیں، جو سب سے ایک ہائیسٹ لیول ایک طریقے سے ہے، وہ قتال ہے، اور وہ فرنٹ پہ جا کر لڑائی ہے، اور وہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا جو محاذ پر ہوتا ہے۔ ایک جہاد سے واپس آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، یعنی کہ جب ہمارا اپنا نفس، شیطان، رسم و رواج، طاغوت، وہ جہاد ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں پڑھے، سنتیں چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے، سنتیں چھوڑ دی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نفس کا اور شیطان کا کیا ہم مانتے ہیں۔ تو دراصل دین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ جہاد ہو گئی، اور وہ جہاد اکبر ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور جہاد یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں، جیسے آپ اور میں مل کے کر رہے ہیں، اور جو ہے تحریر سے، تقریر سے، دعویٰ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیٹ می کلیئرفائی، کسی بزرگ یا پیر کو، کسی آستانے کو وہ کرنا، وسیلہ بنانا شرک، ٹھیک ہے، غیر اللہ کو، غیر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میرے لیے وسیلہ طلب کرو، یہ وہ مقام محمود ہے جو کہ روز حشر مجھے ملے گا، یعنی آخرت میں اللہ عنایت کریں گے۔ اور نماز کے بعد بھی جو اذان کے بعد دعا آتی ہے اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری کتاب الاذان باب دعا، اذان کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے، یا اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، یعنی مقام محمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ادھر خوشخبری بھی ہے نا، چھوٹی سی بات ہے، اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں جو فون میں ایپس ہم نے نماز کی لگائی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم وہ نماز والی وہ جو دعا ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد والی۔ جی، تو عملی نقطہ ٹو سم اپ، نمبر 1 از وسیلہ نیک اعمال، نمبر 2 جہاد نفس سے جو کہ جہاد اکبر ہو گیا بڑا، نمبر 3 انشاءاللہ ہم دعائے اذان جو ہے وہ پڑھیں گے جو کہ وسیلہ ہے مقام محمود طلب کرنے کا، اور انشاءاللہ پھر اس سے شفاعت ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ حسب نفس تو کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، آپ جتنے بھی بڑے سید یا گدی نشین ہو، نہیں،
آپ کے نیک اعمال ہی آپ کا وسیلہ ہوں گے اور اللہ کے قرب کا باعث ہوں گے. تو نمبر 4 کیا ہو گیا؟ آٹومیٹک شرک سے بچیں. پیر بزرگ بیعت کرنا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا. جمال الوجود بذكر الإله